جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کا تصور کرتے ہیں دل اپنا دھڑکنے لگتا ہے، جب ان کا تصور کرتے ہیں دل اپنا دھڑکنے لگتا ہے۔ بن دیکھے کا یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے کا یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کہا۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ حضرات محترم، رب اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کے تعلق سے رب بتا رہا ہے کہ محبوب آپ کا اخلاق کوئی عام نہیں ہے، عظیم ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا ہے۔ اپنے محبوب کے شان میں رب بیان کر رہا ہے۔ رب نے اگر دنیا کے تمام چیزوں کا ذکر فرمایا نا کہ دنیا کی آرائش ہے، اتنی بڑی دنیا، اتنا کائنات کی ہر چیز، رب نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی تمام چیزیں یہ رب کی نظر میں تھوڑی ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ اتنی بڑی دنیا یہ رب کی نظر میں تھوڑا ہے، اتنی بڑی کائنات رب کی نظر میں تھوڑا ہے۔ یہ دنیا کی آرائش رنگینیاں یہ رب کی نظر میں بہت تھوڑا ہے۔ اور رب اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے، آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ اور جب پوری دنیا کائنات رب کی نظر میں تھوڑا ہے، جب تھوڑا اتنا ہے تو پھر رب کی نظر میں بڑا کتنا ہوگا؟ رب اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کے تعلق سے بتا رہا ہے محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ حضرات محترم، رب نے ارشاد فرمایا آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے محبوب نبی کی شان میں جو الٹے فعل بکتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ حضرات، رب نے جگہ جگہ میں مصطفیٰ کی تعریف بیان کی۔ رب اگر ہاتھ کا ذکر فرمائے تو ید اللہ فوق ایدیہم کا ذکر فرمایا۔ رب اگر نبی کے چہرے کا ذکر فرماتا ہے تو والضحیٰ کا ذکر فرماتا ہے۔ رب اگر اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے بال مبارک کا تو واللیل اذا سجا فرماتا ہے۔ اللہ پر رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، رب اپنے محبوب کی ہر وہ خوبی کا ذکر فرما رہا ہے، محبوب کو کتنی بڑی خوبیوں کا مالک بنایا۔ اللہ اللہ، میں آپ کو یہ عرض کر دوں، رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ حضرات، یہ خلق کیا ہے، یہ تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت کا نام خلق ہے۔ یہ خلق ایک جملہ آتا ہے خلق کے نام سے، ایک خلق کے نام سے، ایک کے مطلب ہوتا ہے سیرت کا بیان، ایک کے مطلب ہوتا ہے ذات مصطفیٰ یعنی ہر چیز کا بیان ہو۔ مگر حضرات محترم، رب میرے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا تو حضرات کیسے ذکر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ نبی کی صفتوں میں سے ایک صفت اخلاق ہے اور وہ اخلاق عظمت والی ہے۔ جب ایک صفت کا یہ عالم ہے تو تمام صفتوں کا عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا؟ اور جب تمام صفتوں کا عالم یہ ہے تو پھر ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ حضرات محترم، پہلے اس آیت کریمہ کے اس تھوڑی سی مفہوم کو بتا دیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ نون کے ذکر ہے، فرماتے اس کا سورہ قلم، یہ قرآن مقدسہ کی وہ آیت کریمہ ہے۔ رب نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، یعنی سورہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوا، آپ اگر سوچیں گے سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں بات آئے گی کہ حضرات ایک وقت ایک شخص تھا، نام ولید ابن مغیرہ ہے، اس کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں دوں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرات، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی بڑی ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کتنی بڑی ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں ہم اپنے محبوب، اس محبوب کے ذات پر جس کے ذریعے سے رب نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، وہ محبوب مصطفیٰ ہے، وہ محبوب ذات باری ہے۔ اللہ اکبر، جس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر کہ وہ بیٹھے زمین پر ہے مگر ان کا حال یہ ہے کہ رب نے کائنات کی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ میرے وہ محبوب بیٹھے ہیں مسجد نبی
کی چٹائی میں بیٹھے ہیں مگر کائنات کا مالک بنا کر محبوب کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، وہ ذات پیغمبر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو نام ولید ابن مغیرہ ہے، اس نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سرکار نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں تک قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، لوگوں تک قرآن پہنچایا، تو ایک شخص تھا ولید ابن مغیرہ، اس نے سرکار کو معاذ اللہ کا انت مجنون، تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، یہ میرے سرکار کو اتنا کہا نا، میرے سرکار کے دل میں ٹھیس لگی، اور جب ٹھیس لگی تو سر آسمان کی طرف ہے۔ رب اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، رب اپنے محبوب سے کتنی الفت کرتا ہے، گویا جب اتنا کہا میرے سرکار کو ٹھیس لگی تو رب نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، نون والقلم وما یسطرون، اللہ پر سورہ نور، تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، کیا مجھے علماء کرام اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہا فرماتے ہیں کہ نون سے مراد ہے وہ دوات ہے، وہ سیاہی ہے، گویا رب اپنے محبوب کی قسم کھا کر فرماتا ہے، اور کیا فرما رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، مجھے اس دعوات و قلم کی قسم ہے جس سے فرشتے کاتب یہاں تقدیر لکھا کرتے ہیں، مجھے اس قلم و سیاہی کی قسم ہے جس سے قرآن لکھا جاتا ہے، اس سیاہی اور قلم کی قسم ہے جس سے آپ کی امت کے علماء قیامت تک کتابیں لکھتے رہیں گے، اس دعوات و قلم کی قسم ہے۔ محبوب آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ تو اللہ کی نظر میں بہت بڑی عظمت والے ہیں، بہت بڑی سب ذات ہے آپ کی، اور اللہ نے آپ کے اخلاق کو عظمت عطا فرمایا، آپ نے پروردگار نے آپ کو کہا وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے، یعنی جو آپ کو دیوانے کہہ رہے ہیں، آپ دیوانے نہیں، رب کے نظر میں بہت محترم ہے، رب کی نظر میں آپ کی عزت بہت بڑی ہے۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ ولید ابن مغیرہ تھا۔ اللہ پر رب نے فرمایا محبوب جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یہ خود مجنون ہے، یہ خود دیوانہ ہے۔ پروردگار نے 10 باتوں کا نزول فرمایا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ خود دیوانہ ہے، ایک باتوں کا ذکر یہ فرمایا کہ یہ کذاب ہے، کبھی جھوٹا کا ذکر فرمایا، 10 باتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں ایک قرآن پاک کی آگے آیت کریمہ ہے اُقُلْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ ظَنِيمٌ، محبوب جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، محبوب جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، یہ خود اپنے باپ کے حلالی باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ یہ چلا کہ جب محبوب کی شان بیان کر رہا ہے تو رب اپنے محبوب کے اخلاق کو بتا رہا ہے، لیکن اگر کوئی محبوب کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، کوئی محبوب کو دیوانہ کہے، کوئی محبوب کو مستانہ کہے، تو گویا یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی ہمارے چند علماء کرام کسی کے شان میں اگر نبی کی گستاخیاں ہوتی ہے تو ہمارے سنی علماء جذبات میں آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جذبات میں آنے کی ضرورت؟ تو بعض اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہوتے ہیں، پینٹ اور شرٹ پہن کر کہتے ہیں مولانا آپ کو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ اپنا اخلاق بتانے کی کوشش کرو، مصطفیٰ کا اخلاق کیا تھا، مصطفیٰ کی سیرت کیا تھی، لیکن اس سے کہو کہ کبھی قرآن کی تعلیم پر بھی عمل کر لیا کرو۔ ارے رب کو گوارا نہیں کہ کوئی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، رب کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کرے۔ گویا اگر کسی نے مصطفیٰ کی گالی دیا ہے، کسی نے مصطفیٰ کو مجنون کہا ہے، تو رب فرماتے ہیں محبوب آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، آپ مجنون نہیں، اللہ کی نظر میں آپ کا اخلاق عصمت والا ہے۔ ہاں جو آپ کو مجنون کہہ رہا ہے وہ خود دیوانہ ہے، وہ خود مستانہ ہے، وہ خود پاگل ہے۔ اس کا 10 باتوں کا ذکر فرمایا، اور ایک بات تو وہ تھی جو ایسی چیز تھی کہ جو مصطفیٰ کو گالیاں دے وہ اپنے باپ کا حلالی بیٹا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ کہنا تھا، ولید ابن مغیرہ نے تلوار نکالی، سیدھا ماں کی گردن پر لا کے رکھ دیا اور کہا ماں یہ بتا قرآن میں مصطفیٰ کے قرآن میں 10 باتوں کا ذکر میرے تعلق سے ہوا، 9 باتیں تو وہ ہے جو میں جانتا ہوں جس کے تعلق سے ذکر فرمایا، ایک بات ہے وہ ہے جو صرف تو جانتی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا جو اپنے مصطفیٰ کو گالیاں دے رہا ہے وہ اپنے باپ کا حلالی نہیں ہے۔ اللہ اگر مانے کا بیٹا اگر تو جائز کا ہوتا تو اپنی ماں کے گردن پر تلوار نہیں رکھتا۔ اللہ اتنا کہنا تھا، فرماتے کہ ماں یہ ہوا کیسے؟ کہا تیرا باپ پیسے والا ہے، تیرا باپ مالدار تھا، تیرا باپ کروڑوں پر بہت زیادہ پیسے والا، میں نے سوچا کہ کہیں یہ مال ضائع نہ ہو جائے، تیرا باپ نامرد بھی تھا، اسی لیے حال یہ تھا کہ میں سوچوں تو کروں کیا، میں چرواہے کے پاس گئی تھی، رات کا وقت تھا، اسی چرواہے کی اولاد ہے، پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کو گالی دے وہ قرآن کے جیسے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ لیا کرے کہ جو مصطفیٰ کو گالی دی وہ اپنے باپ کا حلالی ہوتا ہے کہ حرامی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، رب تو اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے تو رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے، آپ کی شان نرالی ہے، آپ تو وہ ہے کہ آپ اگر کوئی کنکریاں پھینکو نا تو رب فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ پروردگار نے پھینکا تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جو
بیت رضوا میں جو ہاتھ آپ نے رکھا تھا، آپ فرماتے وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ پروردگار کا ہاتھ تھا۔ محبوب کی ادا، مصطفیٰ کی ادا رب کو کتنا پیارا ہے، ان کی ہر ادا کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ کبھی چہرے مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی واللیل زلف کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی پاؤں مبارک کا ذکر فرماتا ہے، کبھی کانوں کا ذکر فرماتا ہے، کبھی لبھائے مبارک کا ذکر فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے و کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، گستاخیاں کرے، پھر رب کو کیسے پسند آئے؟ تو رب ایک ذکر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب کی ایک صفت خلق کا یا ایک ہے تو خلق آتا ہے پیش کے ساتھ، ایک زبر کے ساتھ، ایک سے ذات ہوتا ہے، سیرت کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک ذات مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ بعض کچھ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے ذکر چہرے کی ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ کی ذکر کرتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کے سیرت کا ذکر کیا کیجئے کہ مصطفیٰ کیسے چلے کہ اس کا ذکر کیا کیجئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، جب تک آدمی کی شکل و صورت نہیں ہوگی تب تک سیرت نہیں پہچانی جاتی ہے۔ آپ پہلے آپ اگر انسان ہے تو انسان پہلے ہے، آپ کاروباری بعد میں بنے ہیں، آپ ڈاکٹر بعد میں بنے ہیں، انسان پہلے ہے، آپ بیوپاری بعد میں بنے ہیں، پہلے انسان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان ہو اور انسان بننے سے پہلے ڈاکٹر بن جائے وہ ممکن نہیں ہے، کوئی انسان بننے سے پہلے وہ اپنا بیوپاری بن جائے مشکل ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ دنیا کا تمام انسان پیدا پہلے ہوا، بعد میں کوئی چیز بنا۔ یہ مائک پہلے ہے، آواز اس کی بعد میں ہے، میں پہلے پیدا ہوا، علم عالم بعد میں بنا، آپ پہلے پیدا ہوئے، بیوپاری بعد میں بنے، مگر ایک ذات بابرکات وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جو آمنہ کے لال تو بعد میں بنے مگر محمد رسول اللہ پہلے بن گئے ہیں۔ وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عبداللہ کے لخت جگر بعد میں بنے ہیں، محمد رسول اللہ پہلے عطا کر دیا گیا۔ میرے سرکار تبھی تو فرماتے ہیں انا خاتم النبی لا نبی آبادی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے سرکار تو ذکر فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ پہلے بن گئے، نبی پہلے بن گئے، آمنہ کا چاند بعد میں بنا ہے، عبداللہ کا لخت جگر بعد میں بنا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ رب نے فرمایا محبوب آپ کا اخلاق عظمت والا ہے، آپ کی شان نرالی ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب بات جب سیرت کی بھی آئی ہے، مصطفیٰ کی صورت کی بھی آئی ہے، تو پھر ذکر مصطفیٰ کی صورت کا ذکر کر دیا جائے۔ کون مصطفیٰ جان رحمت جن کا چہرے کو دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ بتا مصطفیٰ کی صورت کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی صورت ایسی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کی صورت سے جو سورج ہوتا ہے، یہ سورج مصطفیٰ کے چہرے سے روشنی لے کے چمک رہا ہے۔ یہ ذکر ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ذکر ہوا اے علی بتاؤ چہرے مصطفیٰ کیسا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی ہو تو اس کی مثال دے دوں کہ چہرے مصطفیٰ ایسا تھا، آج تک میں نے کسی ایسے کو نہ دیکھا جو مصطفیٰ کے جیسا ہو۔ حضرت ربی بنت معوذ فرماتے ہیں ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ اماں جان یہ بتائیے مصطفیٰ کی صورت کیسی تھی؟ کہا مصطفیٰ کی صورت جب مصطفیٰ نکلتے تھے سامنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل گیا ہے۔ حضرات یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن میں ذکر ان کا کروں جس نے کائنات کو بھی دیکھا ہے، جس نے اس وقت تک دیکھا ہے جب سے دنیا نہیں بنی ہے اور قیامت تک دیکھنے والا ہے، جس کو کسی اور نے نہیں، جس کو دنیا روح الامین کہتے ہیں، جن کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا گیا جبرائیل تو نے مصطفیٰ کے جیسا کبھی دیکھا ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں میں زمین کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، آسمان کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا، شمال سے لے کر جنوب تک دیکھا، میں نے ہر جگہ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن میں نے کیسی مصطفیٰ کے جیسا کسی کو نہ دیکھا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آؤ حضرت حسان کی بارگاہ میں پہنچو۔ وہ حضرت حسان کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ جب نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو سرکار اپنا ممبر عطا کرتے ہیں، اپنی کملی بچھا دیتے ہیں اور عرض کرتے میرے سرکار
حضرت حسان سے حسان میرے مجھے میری نعت سناؤ. حضرت حسان منبر پر حضرت سرکار کے کملی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْمَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي, یا رسول اللہ میرے آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں ہے, آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں ہے. آخر جملہ فرماتے ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسان یہ فرماتے ہیں کہ مکے میں کوئی نبی سے جیسا خوبصورت نہیں ہے, مدینے میں سب سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے اے حضرت حسان کیا آپ نے انڈیا دیکھا ہے, وہاں تو آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. کیا پاکستان دیکھا ہے, وہاں خوبصورت ہوگا. حضرت حسان نے اگلے شعر میں بتا دیا کہ کیسے خوبصورت ہوتا, کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ جار رحمت کی خوبصورتی کا عالم ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے, ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ پاک تو پیدا فرمایا, لیکن دنیا کا کوئی بچہ پیدا ہو, کوئی انسان پیدا ہو, یہ اپنے جب جیسا پروردگار چاہتا ہے اسی شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے. آپ جیسا نہیں, آپ جیسا پیدا ہوئے رب نے جیسا چاہا, ہم ویسے پیدا ہوئے جیسا رب نے چاہا. لیکن حضرت حسان فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, محبوب آپ جیسا چاہتے تھے رب نے آپ کو ایسا ہی پیدا فرمایا ہے. یہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کو رب نے کتنا عظمت عطا فرمایا ہے. آؤ میں تم کو آگے بڑھنے کی کوشش کروں. پھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے صحابہ کرام سے سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ روتا کس لیے ہے. میرے سرکار نے جب اتنا فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیا جائے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ کہا کہ اس کو شیطان چھیڑتا ہے, اس کو ٹوچا مارتا ہے, اسی لیے بچہ روتا ہے. فرماتے ہیں کہ یا لیکن ایک شخص تھا جو کبھی اس کو شیطان ٹوچا نہیں مارا, وہ حضرت عیسیٰ بنت مریم ہے. اللہ اکبر, اس کا ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ بنت مریم کون ہے؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے. آپ اگر سورہ مریم کھولیں گے قرآن پاک کی آیت کریمہ, آپ سورہ آل عمران کھولیں گے تو پتا چلے گا کہ حضرت مریم کون تھی. وہ حضرت مریم ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ایک پاک باز, مریم کے معنی پاک باز ہوتی ہے. ایک مرتبہ نکلے ٹہلنے کے لیے باہر گئے نا تو اچانک ایک انسانی شکل کا شخص حاضر ہوا. وہ کوئی اور نہیں ہے, قرآن پاک کے تاریخ میں ترجمہ دیکھیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور مریم سے کہو کہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم نے کہا آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, اگر ایسا ہوا تو لوگ ہم کو کیا سمجھیں گے. کہا کہ یہی رب مرضی ہے, رب کی مرضی ہے. حضرت جبرائیل نے گریبان میں دم کیا, حضرت مریم حاملہ ہوئی اور چند منٹ کے بعد بچہ پیدا ہوا. اور جب بچہ پیدا ہوا اس بچے کو لے کر جب محلے میں آئی تو فرماتے پروردگار اگر لوگ پوچھیں گے اس بچے کو کہاں سے لے کر آئی تو میں کیا جواب دوں گی. فرماتے کہ وہ مریم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, جب لوگ پوچھیں تو تم کہہ دینا اس وقت کا روزہ ہوا کرتا تھا جو خاموشی کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ دن بھر کسی سے باتیں نہیں کرنا ہے. تم اپنے چہرے کے دکھا دینا کہ میں روزہ رکھی ہوں, نہ بولنے کی روزہ. اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اس بچے کی طرف پوچھ لو. ابھی بچہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے سے زیادہ ہوا ہوگا, گہوارے میں سو رہے ہیں, لوگ جمع ہو گئے. اور لوگ تو جانتے کہ اگر تھوڑی سی بات ہو تو پھر لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں. پوچھا اے مریم ہم تو تجھے پاک بات سمجھتی تھی, بتائیے بچہ کہاں سے لے کر آئی. کسی نے تہمت لگایا, کسی نے اور کچھ کہا. حضرت مریم نے اشارہ کیا میں روزہ رکھی ہوں, پوچھنا چاہتے ہو تو اس بچے سے جا کے پوچھو. اللہ اللہ, سب لوگ گئے بچے کی طرف. اے بچے یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے اور تو ہے کون؟ اور مریم تجھے اپنا بیٹا کہتی ہے. اللہ کو اتنا کہنا تھا. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں جھول رہے ہیں, 2-2.5 گھنٹے کے لڑکے ہیں اور عرض کرتے انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا اور میں نبی بن کر تشریف لے کر آیا ہوں. 2.5 گھنٹے کا بچہ عرض کرتا ہے یہ کون عیسیٰ علیہ السلام ہے جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پیدا کیا. تو جب صدقے سے پیدا ہونے والے کا یہ عالم ہے پھر ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوا ہوگا. رائے تو شاعر فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوا ہوگا. رات محترم تو فرماتے وہ حضرت عیسیٰ بنت عمران ہے, مریم ہے جس کو شیطان نے ٹوچا نہیں مارا. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو, فرماتے مجھ کو تو شیطان اس ارادے سے آیا تھا کہ مجھے چھیڑا جائے, لیکن جب اس نے میری صورت کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. شیطان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ ذات مصطفیٰ ہے جن کے چہرے کو دیکھ کر شیطان
शैतान कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हजरात मोहतरम, मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 10 हिस्से में एक हिस्सा जो तमाम आलम को बख्शा और 9 हिस्सा मुझे मुस्तफ़ा को अता कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, अब दुनिया के हुस्न को देखा जाए, आप इसकी रंगीनियां देखकर बहक जाते हैं, खूबसूरती को देखकर बहक जाते हैं, तो बता हुस्न मुस्तफ़ा को सहाबा देखे होंगे तो फिर उनका हाल क्या हुआ होगा। साहब वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम फरमाते मैंने ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सवाल किया था या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह बता दिया जाए कि आपका हुस्न वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो आपके हुस्न की एक झलक अता किया था कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट डाली, तो फिर आपके देखकर ये आपके साथ कभी ये मामला नहीं हुआ। तो फरमाते मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि रब ने मुझको पर्दे में छुपा रखा है, अगर मैं पर्दे से बाहर आ जाता तो ऐसी होता जगह जैसे बगैर पानी के मछलियां तड़पती हैं, ऐसे ही तमाम आलम मेरे चेहरे को देखकर खत्म हो जाया करता, जल के खाक हो जाया करता। यहाँ तक लिखते उलमा किराम लिखते हैं अगर सरकार के चेहरे से हिजाब हटा दिया जाता ना तो अर्शे आज़म पिघल पिघल कर गिरने लग जाया करता। ये चेहरे मुस्तफ़ा का हाल है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने क्या अजमत बख्शी है, क्या शान है आपके चेहरे के नूर की, क्या शान है अपने आपके चेहरे मुस्तफ़ा की। हजरात मोहतरम, कौन चेहरे मुस्तफ़ा है जिस चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर सहाबा ने ईमान कबूल किया है। हकीकत में सरकार के चेहरे को पर्दे में रखा गया। हाँ, मैंने अर्ज किया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पर्दे में रखा गया क्योंकि जो मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट देख ले जल जाए। वह मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए और तूर पर एक तजल्ली रब की मुलाहिजा किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीनाई और समाअत कितनी दूर थी कि 8 किलोमीटर अंधेरी रात में काले पत्थर पर काले चूटियों को देख लिया करता था, उसकी आवाज को सुन लिया करता था। ये मूसा अलैहिस्सलाम की शान है जिसने एक झलक रब की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका। और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत मेराज की रात गए तो मुस्तफ़ा रब के करीब इतना हुए कि रब ने फरमाया रब वन नज्म इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा, यानी रब के कितना करीब हुए। फरमा दो भावों के दरमियान जो फासला था इतना रब और मुस्तफ़ा के दरमियान था। मूसा की एक झलक मिली थी, कायनात उसको देख ना सकी, और मेरे मुस्तफ़ा वो है जिसको रब को देख कर आया है। बता उनके चेहरे को कौन देख सकता था, उनके चेहरे की जमाल को कौन देख सकता था। किसके अंदर ताब थी कि जमाल मुस्तफ़ा देख लेता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जमाल मुस्तफ़ा का मुलाहिजा करे। इसलिए मेरे सरकार के चेहरे को पर्दों से ढाक कर रखा था। और पर्दों से ढाक कर रखने का आलम यह है, सहाबा एक मर्तबा देख लेते थे तो बदर में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उहद में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, खंदक में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं, क्या जन्नत मिलेगी? सरकार फरमाते तू कुर्बान हो गया, जन्नत तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये चेहरे मुस्तफ़ा है। अल्लाह पर किसी ने कहा था कि हजरत ये बता दिया जाए, उलमा किराम से सवाल हुआ कि चेहरा तो अबू जहल ने भी देखा था, फिर अबू जहल मुसलमान क्यों नहीं हुआ? तो क्या उसने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा कहाँ था? अबू जहल ने चेहरे मुस्तफ़ा को कहाँ देखा? उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखा। जिस दिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेता वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा, और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा दिल कुफ्र से तार हो गया। और जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो हाल ये है कि गर्दनें कटा रही है, खबर नहीं हो रहा है, अपने बाजू कटा रहे, खबर नहीं हो रहा है। गोया यही कह रहा है जान दी हुई उसी की थी, हक तो है ये है कि हक अदा ना हुआ। ये चेहरे मुस्तफ़ा है। हजरात मोहतरम, जिसने देखा है वह कुर्बान हो गया। मेरे सरकार के सहाबा अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। तो जब बात सूरत की सीरत की आए कि मुस्तफ़ा की सीरत क्या है, तो पहले मुस्तफ़ा की सूरत को समझ लो। जिस सूरत का हाल ये है कि अगर रब को गवारा नहीं कि कोई शान मुस्तफ़ा में गुस्ताखिया करे, कोई शान मुस्तफ़ा को बुरा भला कहे, ये रब को गवारा नहीं। कोई अगर आपसे कह दे कि आप जलाल की कैफियत में क्यों आ जाते हैं, आज देखिए हमारे सामने कोई पाखंडी आता है मुस्तफ़ा की अज़मत पर भोंकता है, हम चुपचाप सुन के रह जाते हैं। कोई आता है मुस्तफ़ा की अज़मत को गालियाँ दे रहा है, हम चुपचाप सुन के रह जाते हैं। अगर जलाल में आ जाओ तो समझ लो कि तेरा ईमान बाकी है। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा ना हो तो समझ लो कि तेरा ईमान कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह पर हजरत मालिक से पूछा गया, हारून रशीद ने पूछा था, ये पूछा था कि बताओ जहाँ नबी की गुस्ताखियाँ हो तो फिर उलमा को लोग कर रहे क्या? फरमाते कि अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, अगर नहीं तो फिर लोगों को मर जाना बेहतर है। पता ये चला कि जहाँ नबी की गुस्ताखियाँ हो तुम्हारे
لیے بے ضروری ہے کہ اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت ہو تو اپنی محبت کا اظہار کرو اور ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گردنیں کٹا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو قربان کر سکتے ہیں، مگر ذات مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھائی یہ گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کوئی کیا سمجھے گا؟ جو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ اعلیٰ حضرت عاشق مصطفیٰ بن گئے، جو سمجھنے کی کوئی کوشش کی ہے وہ بلال حبشی بن گئے، جو سمجھنے کی کوشش کی اویس قرنی بن گئے۔ اس لیے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا وہ چراغ پیدا کرو، تم دنیا میں بھی رہو تو مصطفیٰ کا دیوانہ کہے، تم آخرت میں بھی کہو، جب قبر میں تجھے دفن کر دیا جائے تو فرشتے یہ کہے کہ یہ دیوانے مصطفیٰ اس کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ یہ دیوانہ حال یہ ہے کہ آنکھیں بند بھی رہتا ہے تو نبی نبی کی صدائیں بلند کر رہا ہے، آنکھیں کھلی بھی رہتی ہے تو نبی نبی کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ اسی لیے لوگوں اپنے دل میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن کرو اور اپنے نبی سے وہ محبت کرو کہ رہتی دنیا تک یاد کرے کہ دنیا میں جانے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اللہ پر جب عاشق مصطفیٰ جاتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو نہ جانے انسان کا ہجوم تو ہوتا ہی ہے، نہ جانے کتنے لاکھ فرشتوں کا ہجوم ہوا ہوگا جب کوئی عاشق مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔